میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، زندگی نے کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ کہانی ہے 17 سالہ نوجوان خوبصورت لڑکی عشرہ کی، جو گھر سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کام پر جا رہی تھی کہ اچانک خوفناک ٹرک کی ٹکر نے عشرہ کو ساری زندگی کے لیے ایک ٹانگ سے محروم کر دیا۔ عشرہ کے ماں باپ نہیں ہیں، اپنی پڑھائی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کام کرتی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عشرہ سارا دن روتی رہتی ہے اور یہی پکارتی ہے کہ اے اللہ مجھے اس قابل کر دے کہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ باقی کی زندگی اچھی بسر کر سکوں۔ عید آتی ہے، کچھ برات آتی ہے نا، تب ان لوگوں کی مجھے یاد آتی ہے کہ آج وہ میرے سر پر ہوتے، مجھے بھی اتنی خوشی ہوتی تھی کہ جب دوستوں کی ماما پاپا دیکھتی ہوں نا تو دل کو درد ہوتا میرا۔ السلام علیکم، میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں عبدالرحمن اوان۔ ناظرین، آج سے ایک عرصہ پہلے ہم نے آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی سحری شہزادی بچی کی۔ اس کو آپ نے بہت زیادہ پیار دیا، بہت زیادہ شیئر کیا، بہت زیادہ دیکھا اور لاتعداد لوگوں نے ان کی ہیلپ کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہیں، اور وہ زندگی کو اسی طرح سے انجوائے کرنا انہوں نے شروع کر دیا جس طرح سے وہ ڈسیبلٹی سے پہلے تھی۔ آج ہمارے ساتھ دوبارہ سے ایک ایسی بیٹی، ایک ایسی بچی، ایک ایسی نوجوان بیٹی موجود ہے کہ جو بالکل ٹھیک تھی پہلے، لیکن ایک حادثے نے، ایک ایکسیڈنٹ نے ان کی ساری زندگی بدل دی۔ بچپن سے جب یہ جوانی کی طرف آنے لگی تو انہوں نے اپنی ایک ٹانگ کھو دی۔ کیا ہوا، کس طرح سے اب یہ سروائیو کر رہی ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہنا، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ ٹرک کے ساتھ لگی تھی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ کام پر جا رہی تھی، تو جب میں جا رہی تھی نا تب بھی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ تو میرے دوستوں نے میرے بھابھی اور بھائی کو بتایا، تو یہ پھر مجھے ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تمہاری ٹانگ کاٹی جائے گی، اب ٹھیک نہیں ہونے والی۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جب جوانی کی طرف بڑھوں گی اور میں نے اپنی ٹانگ کھو دوں گی۔ تو اچھی خاصی تھی، میں جا رہی تھی کام پر، مجھے کبھی میں نے سوچا نہیں تھا میرے ساتھ ایسا حادثہ ہوگا۔ تو اس ٹرک والے بھی نہیں روک کرنی ہمیں دیکھا، بھاگ گیا تھا۔ تو جب کہ امی ابو بھی میرے نہیں ہیں اس دنیا میں، وہ بھی فوت ہوئے ہوئے ہیں۔ بچپن سے ان لوگوں نے مجھے پالا ہے۔ بچپن سے ہی آپ نے اپنے پیرنٹس کو نہیں دیکھا؟ نہیں، ان لوگوں نے مجھے پالا ہے اور ان کے پاس ہی رہتی ہوں۔ جو بڑا بھائی ہے وہ بھی اپنے گھر والا ہے، تو چھوٹے بھائی کے پاس ہی رہتی ہوں۔ تو ان لوگوں نے مجھے پال پوس کتنا بڑا کیا ہے۔ تو اولاد کی وجہ سے میں کام پہ لگی تھی، مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ اچھا، آپ اپنی دوستوں کے ساتھ کام پہ جا رہی تھی جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا؟ جی۔ تو جب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی ٹانگ کاٹی جائے گی، اس میں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کچھ پیسے دیں شاید بچ جائے، یا کیا معاملہ تھا اس کا؟ ہماری اتنی گنجائش نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ اب ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ کاٹی جائے گی۔ تو مجھے نہیں پتا، تو ان لوگوں نے مجھے بے ہوش کیا ہوا تھا۔ تو یہ جب ان لوگوں نے کاٹ دی تو اس کے بعد مجھے یہ پتا، مجھے بہت برا فیل ہوا خود کو دیکھ کر کہ یہ کیا حادثہ ہو گیا میرے ساتھ۔ تو اب اللہ کا شکر ہے چل لیتی ہوں، لیکن کسی نے میری مدد کی ہے اور پلاسٹر کی ٹانگ لگوا کر دی ہے۔ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم لگوا سکیں۔ تو یہ بھابھی اور بھائی نے بہت میرا ساتھ دیا ہے۔ اللہ پاک انہیں تندرست صحت دے، اور جن انکل نے لگوا کر دی انہیں بھی اللہ تندرست صحت دے۔ ہماری اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم لگوا سے، ہم کرائے پر رہتے ہیں۔ تو بھائی کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں کہ جو وہ اتنا کچھ کر سکے۔ اکثر ہوتا ہے کہ بھابیاں جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے کوپریٹ نہیں کرتی، اور آپ کی بھابی ویسے بھی ماشاءاللہ آپ کے بھائی اور بھابی جو ہیں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا موڑ جس پہ آپ نے دیکھا ہو یا محسوس کیا ہو کہ آپ کو آپ کے پیرنٹس کی یاد آئی ہو، یا پھر ان کی کمی آپ نے محسوس کی ہو؟ ان لوگوں نے کبھی مجھے محسوس نہیں ہونے دیا۔ تو جب کوئی عید آتی ہے، کچھ برات آتی ہے نا، تب ان لوگوں کی مجھے یاد آتی کہ آج وہ میرے سر پر ہوتے، مجھے بھی اتنی خوشی ہوتی تھی کہ جب دوستوں کی ماما پاپا دیکھتی ہوں نا تو دل کو درد ہوتا میرا۔ تو پھر چپ کر جاتی، جو خدا کو منظور تھا وہی ہونا تھا۔
تو دیکھیں اب جب میری پہلے دوستیں تھیں نا مجھے کہتی تھی کہ چلو ہمارے ساتھ کہیں بازار چلیں یا کچھ لینے چلیں تو چلی جاتی تھی. تو اب وہ کرتی ہیں جب چلو ہمارے ساتھ تو اب دیکھتی ہوں خود کو تو کہہ دیتی ہوں نہیں میں نے نہیں جانا. تو بس یہی ہے کہ اللہ پاک جو منظور تھا وہی ہوا میرے ساتھ. تو میرے ساتھ ان لوگوں نے کبھی برا نہیں فیل کیا, بہت اچھے اللہ پاک نے تندرست صحت دے اور ان لوگوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے. بس یہی ہے کہ جب کوئی بھی خوشی کا دن آتا ہے یا میں کسی کو دیکھتی ہوں نا دکھتا ہے دل میرا کہ کاش اللہ پاک یہ نہ ہوتا میرے ساتھ ایسا. کہ جب عید پہ لوگ دیکھتے ہیں نا آپ اچھے کپڑے یا جوتے وغیرہ ڈالتے ہیں تو بس برداشت کرنا پڑتا ہے. جب اللہ پاک نے ہمت دی ہے برداشت کرنے کی تو اب کرنا پڑتا ہے. اچھا, آپ کا جو ہے اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو کچھ آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی کہ اللہ بس وہ ہمارے حالات تھوڑے سے بہت زیادہ ہی خراب ہے, تھوڑے نہیں ہیں, تو اللہ پاک انہیں تندرست صحت دے اور وہ ہماری ہیلپ کر جائے. دیکھیں نا کوئی اللہ پاک ایسا فرشتہ ہی بھیج دیتا ہے کہ جو دوسروں کی ہیلپ کر لے یا ان لوگوں کی پکار سن لے. تو اسی لیے ہم یہی دعا دیں گے انہیں اللہ پاک انہیں تندرست صحت دے. جو ہماری ہیلپ کریں گے میرا ایک پاؤں بھی نہیں ہے تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ لگا سکے. ہم آپ خود جو بھائی کی تھوڑی سیلری ہوتی ہے وہ بس گھر کا سسٹم تھوڑا سا چلتا ہے, جو میں لاتی ہوں 9,000 میری ہے بس. تو اس کے ساتھ اتنی مہنگائی ہے جو تھوڑا سا گھر کا بس سسٹم چلا لیتے ہیں, اپنے خواب نہیں پورے کر سکتے ہم. تو آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کے کیا خواب ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں ہم پورے کریں یا پھر آپ پورا کرنا چاہیں؟ یہی کہ کوئی میرے بھائی کو کاروبار کھول دے, اسے تھوڑا بہت میکینک کا آتا ہے اور ہمارے پاس گھر بھی نہیں ہے اور میری ٹانگ بھی لگوا دے. مہربانی ہوگی ان لوگوں کی جو ہماری ہیلپ کریں گے. تو یہ جو کمرہ ہے یہ آپ کا اپنا گھر نہیں؟ جی نہیں, وہ کرائے پر ہے ہمارا گھر. کتنا کرایہ دیتے ہیں آپ؟ 7,000. ٹھیک ہے. اچھا, ان کی آپ نے ساری کہانی سنی, ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے اب یہ زندگی میں سروائیو کر رہی ہیں. آپ میں سے اگر کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ, ہم ان کا نمبر جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر دے رہے ہیں. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو باہر لے جائیں گے, ہم آپ کو گھر دیں گے, اس طرح, کیونکہ لوگ وہ اس طرح بھی کرتے ہیں, لوگوں کو ترس بھی آتا ہے کہ یہ بچی ہے ہم اس سے نکاح کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک جینین چیز ہے, ایک کوئی غلط چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنا موقف بتا دیں, آپ اپنا ذہن بتا دیں. جی اب بھی نہیں, میرا ذہن نہیں ہے ابھی شادی کا. بالکل ٹھیک. یہ چیزیں کیونکہ ہم نے پہلے کلیئرفائی کرنی ہوتی ہیں, ان کے بھائی سے بھابھی سے ہماری بات ہوئی, تو مہربانی کوئی بھی ایسا شخص جو ہے وہ جو اس طرح کی خواہش رکھتا ہے یا اس مقصد کے لیے کال کرنا چاہتا ہے وہ کال نہ کریں. جو ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کیجئے, اور ان کی سٹوری کو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ کوئی لوگ جو ہے وہ ان کی ہیلپ کریں. اگر آپ کے شیئر کرنے سے ان کی ہیلپ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی صدقہ جاریہ کر رہے ہیں, آپ بھی اس چیز میں حصہ لے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.